کورٹ کے سامنے پینڈنگ ہے. انہوں نے کہا پیغام میرا یہ تھے کہ جو پٹیشن ہے وہ لگوائی جائے اور اس کی سنائی ہو تاکہ جو الیکشنز کی تاریخ ہے وہ فائنل ہو اور سپریم کورٹ کی سپرویژن کے تحت فری اینڈ فیئر الیکشن. ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک پاپولر لیڈر آئے گا, وہی ایک سرجیکل آپریشن کے ذریعے اکانومی کو ٹھیک کر سکے گا, اور ضروری ہے کہ اس پاپولر لیڈر کے پیچھے ساری انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اس کے پیچھے اس کے ساتھ کھڑی. یہی قوم کا ایک ڈیمانڈ ہے اور یہی تقاضا ہے اس وقت کی نازک صورتحال کا. الیکشن ہو, ایک پاپولر لیڈر آئے جس کسی کو الیکٹ کرنا ہے, اور الیکشن کے بعد یہ انسٹیٹیوشن ساتھ کھڑی. الیکشنز کرانے کے لیے ساری نظریں سپریم کورٹ کے طرف ہیں, کیونکہ الیکشن کمیشن نے تو 90 دن میں اناؤنس کیا نہیں, پریزیڈنٹ صاحب نے بھی تاریخ اناؤنس کی نہیں. اب صرف سپریم کورٹ ایک رہ گیا ہے جس نے کل ایک بڑا اہم فیصلہ کیا ہے. اب یہ نیکسٹ امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے میری نظر میں, یہ جو اگلا کیس ہے 90 دن کا. کے حوالے سے بات کی آپ کی, اور جو کل فیصلہ ہے اس پہ انہوں نے کچھ کہا؟ وہ اس فیصلے سے مطمئن ہیں, اسپیشلی وہ جو فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ ریٹروسپیکٹیو یعنی ماضی کے کیسز نہیں کھلیں گے. ان کو زیادہ اپیل سے تو میں کہا ٹھیک ہے, حق ہے ہر ایک کا کہ اپیل ہونی چاہیے, لیکن وہ جو اپیل سے ماضی کے کیسز جو فائنل ہو گئے تھے, مثلا جس طرح کہ پناما کا کیس ہے, انہوں نے اس سے جو ماضی کے کیسز جو روک دیے ہیں اور کہا گیا ہے کہ لا ان ماضی کے کیسز کو اوپن نہیں کرے گا, اس سے وہ مطمئن ہے. جو خان صاحب کے اپنے مقدمات ہیں اس پہ کوئی قانونی مشاورت ہوئی کیا کرنا؟ جی اس پہ ہوئی, وہ ذرا کانفیڈینشیل ہوتی ہے, لائر کلائنٹ کی وہ اس میں اسٹریٹجیز ڈسکس ہوتی ہیں, تو وہ بٹ بہرحال انہوں نے وہ مطمئن ہے جس طرح کے کیسز چل رہے ہیں اور اپنی لیگل ٹیم سے بھی سیٹسفائڈ ہیں, اور انہوں نے کچھ انسٹرکشنز دی ہیں مزید کہ اور کس قسم کے کیسز جو ہیں, اسپیشلی جو لوگ اغوا ہو رہے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی کارروائی کی جائے. اور وہ جو ہماری پاکستان کی خواتین ہیں جن کو اس وقت انصاف نہیں مل رہا اور وہ حراست میں ہیں 6-7 مہینے سے, ان کے بارے میں خان صاحب نے کہا ہے کہ کچھ مزید ان کی مدد کی جائے. جیل میں سہولیات کے حوالے سے گلا کر رہے تھے آپ لوگ بھی, وہ بھی اس پہ کوئی بات؟ دیکھیں وہ انہوں نے واضح کہا ہے کہ یہ میں جانوں اور میرے جیل اتھارٹیز جانیں, اور مجھے اس چیز سے کوئی فکر نہیں, میں قوم کا صرف سوچ رہا ہوں, باقی میں ٹف ہوں اور مجھے کوئی کسی قسم کا فکر نہیں. باقی نیشنل انٹرسٹ کی باتیں کی ہیں انہوں نے, اور فیوچر کی باتیں کی ہیں, مستقبل کی باتیں. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا, آپ اسپیشلی آئے آج خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کیا انفارمیشن؟ جی مجھے آج بڑی خوشی ہوئی خان صاحب کو دیکھ کے, ان کی صحت بہت اچھی لگی مجھے, وہ فزیکلی بھی اور ذہنی طور پہ بھی ان کی کنڈیشن مجھے بہت اچھی لگی. جب سے ان کو گولی لگی تھی پچھلے سال, تو اس کی وجہ سے وہ کچھ ورزش کم کر رہے تھے, جس کی وجہ سے تھوڑا ان کا وزن بڑھ گیا ہوا تھا, تو وہ جو ایکسیس ویٹ تھا ان کا وہ ضرور ان کا تھوڑا کم ہوا, لیکن باقی مسل میس اسٹرینتھ میں نے چیک کی, خود مجھے اجازت دی گئی کہ میں ان کو ایگزامن کر سکوں, تو میں بڑا مطمئن ہوں ان کی فزیکل کنڈیشن سے. اور کھانے پینے کے حوالے سے میں نے ان کا پلس, بلڈ پریشر, آکسیجن سیچوریشن سب چیک کی خود. میں نے ان کے دل کو اور چھاتی کو اسٹیتھوسکوپ سے سنا, اور وہ بالکل ماشاءاللہ بہت صحت یاب کنڈیشن میں مجھے لگے, فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی. کچھ تھوڑی سی ان کو ہاضمے کی مشکل ہو رہی ہے, جو کہ کبھی کبھی پہلے بھی ہوتی تھی, میں اس کی بھی پہلے بھی دیکھتا رہا ہوں بہت سالوں سے ان کو. اس کے بارے میں میں نے کچھ ٹریٹمنٹ بھی سجیسٹ کی ہے, ایک ٹیسٹ میں نے سجیسٹ کیا ہے جیل اتھارٹیز کو کہ وہ کروا لیں, اور کچھ خوراک میں فرق میں نے سجیسٹ کیا. لیکن اوور آل خان صاحب کی ڈائٹ ہمیشہ بڑی سمپل رہی ہے, اور وہ آئی تھنک وہ ساری نیڈس پوری کی جا رہی ہیں. گور صاحب بتائیں آپ کیا لگ رہا ہے خان صاحب؟ خاموش نے کر دینا, علی ظفر صاحب